message. علامہ امینی رضوان اللہ علیہ پوری دنیا کا سفر کیا ہے. کس نے؟ علامہ امینی نے غدیر کے اوپر 11 جلدوں میں لکھی ہے نا. جہاں پتہ چل گیا کہ کچھ مولا کے متعلق کتاب ہے، تب واٹس ایپ تو تھا نہیں کہ منگا لیں، وہاں چلے گئے اور ایسے گئے. میں آپ کو ہندوستان کا واقعہ سنا دوں ان کا رحمت اللہ علیہ، کہ وہ ہندوستان بھی آئے اسی ذہن میں. لکھنؤ ناصریہ لائبریری لکھنؤ میں مرحوم ناصر الملت کے یہاں جب واپس گئے تو کسی نے کہا صاحب ہندوستان کا موسم کیسا لگا؟ کہا ہم کو پتہ نہیں. ارے پورا ہندوستان گھوم کے آ گئے آپ اتنے دن رہ کے؟ کہا میں ٹہلنے تھوڑے گیا تھا، میں جس کام سے گیا تھا ان کی لائبریری میں رہتا تھا. مرحوم ناصر حسین صاحب کا خادم لا کے کھانا ناشتہ دیتا تھا، کھانا پینا کرتا تھا. جو اپنا کام کیا واپس آئے، ایئرپورٹ نکل لیے. اتنی محنت کی ہے. تو مصر گئے، کہاں گئے، ایران گئے، یہاں گئے، وہاں گئے. موضوع سے ہٹ جائے گی بات، مگر ایک معجزہ تو سن لیجیے علامہ امینی کا. صلوات بر محمد. کچھ لوگ ہوتے ہیں کتاب کے بھی کنجوس ہوتے ہیں، پھٹ جائے گی، سڑ جائے گی، مگر آپ کو ایک کتاب کی ضرورت تھی ان کو اور کہیں نہیں مل رہی تھی دنیا میں. نام اس کا نہیں ذہن میں ہے. اکلوتا نسخہ عراق میں نجف میں کسی کے پاس تھا. بہت فریاد کیا انہوں نے، دے دو، میں اتار لوں دے دو، لکھ لوں دے دو، ہم تمہاری واپس کر دیں گے، بیچ دو، امانت کے طور پہ دے دو، ادھار دے دو، مگر وہاں ایٹھن ہم نہیں دیں گے صاحب. ایک دن آئے حرم میں مولا میں. دیکھیے جب آپ ان کے لیے چلیں گے نا تو یہ آپ کی مدد کریں گے. یہ سن لیجیے، اب ان کے لیے کریں گے، یہ آپ کی مدد کریں گے. تھوڑا سا اپنے کو ہم مخلص کر کے دیکھیں ان کے لیے نا. 54 تم بڑھو گے، 75 پیسہ وہ بڑھیں گے. کہنے لگے جا کے مولا کی زری پکڑ کے فریاد کی مولا آپ کا خادم ہوں اور یہ آدمی اتنا کنجوس ہے، کتاب دینے میں اس کو دقت ہو رہی ہے. کہنے گڑ گڑائے، روئے، آنکھ لگ گئی. امام چاہتے تو اس کا دل پلٹ دیتے نا کہ جاؤ دے دو، خواب میں دکھلا دیتے. جب نہیں دینا چاہتے تو ہم کو تمہاری ضرورت بھی نہیں. خواب میں دیکھا کہ حضرت نے کہا کہ تم کو یہاں نہیں، کتاب اگر یہ چاہیے تو میرے فرزند کے پاس چلے جاؤ کربلا، امام حسین کے یہاں چلے جاؤ، وہاں مل جائے گی تمہاری کتاب، تم کو یہ کتاب. کہنے لگے صاحب چلے گئے وہاں. تو ابھی حرم میں داخلی ہونے تو باہری تھے، تب تک ایک پرانا کوئی آدمی، ارے کب آئے آپ؟ کہنے ایسے ہی زیارت کے لیے آ گئے ہیں. کہنے کہ اچھا تو آ گئے اب عراق میں کربلا میں، تو پہلے ناشتہ ہمارے یہاں ہوگا. اس زبردستی لے آئے اپنے گھر ناشتے کے لیے. تو جب وہاں بیٹھے ان کے آنگن میں، ہم نے کہا کہ جو لائن کا ہوتا، کہنے لگے یار ناشتہ واشتہ جب تک جو ہے وہ کرو گے، لائبریری ہے تمہارے یہاں، تب تک بیٹھ کے 2 لائن پڑھو بے کریں جب تک ناشتہ بنے گا. ایسا آدمی، سمجھ گئے آپ؟ تو انہوں نے کہا بھائی لائبریری ہے، ناشتہ کر لیجئے، لے چلتے. کہا نہیں تم ناشتہ وہیں لے آؤ نا. کہنے اچھا چلیے. کہنے لگے صاحب اس آدمی لائبریری میں بیٹھال دیا اور خود چلا گیا ناشتے کے انتظام میں. اب میں ابھی تو کچھ پتہ نہیں، خالی دیکھ رہا ہوں نا. ارے وہی کتاب جو نجف میں ہاتھ پیر جوڑ کے نہیں مل رہی تھی، ایسے ہی دکھائی تھی، نکالا اور لگے رونے. تب تک وہ آدمی آگے جس کے مہمان تھے. کہنے کیا ہوا؟ کہنے اسی کتاب کے لیے تو میں پریشان ہوں. اب سمجھ میں آیا کہ مولا نے کیوں کہا تھا کہ حسین کے پاس چلے جاؤ، یہ کتاب مل جائے گی. ہمارے علماء نے بڑی خدمت کی ہے. ہم جتنا ان کا شکر ادا کریں نا، ادا نہیں کر سکتے جس طرح انہوں نے محنت کی ہے. تو اس آدمی نے کہا کیا مولا نے بھیجا ہے؟ کہ یہاں یہ کتاب تو کیسا ادھار اور کیسا وہ، یہ لیجئے میں نے یہ کتاب آپ کو ہدیہ کر کے لے جائیے. ایسے لوگ ہیں. تو اسی طرح سے